السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج کل سوشل میڈیا میں ہسٹورین ڈین گبسن کی مکہ سے متعلق اور کعبۃ اللہ سے متعلق تحقیق کا بڑا شور ہو رہا ہے، اور ایک عرصے تک جو ہے ہمارے علماء نے اس کا رد نہیں کیا، لیکن جب یہ فتنہ آگے بڑھا اور تقریباً 10 ملین ویورز نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے فتنے کا خطرہ بڑھ گیا، تو کچھ لوگوں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ میں بھی اس کو ٹال رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ فتنہ بڑھ رہا ہے تو میں نے ان چند مقررین کی طرح یہ طے کیا کہ میں بھی اس عنوان پر اپنی معلومات کے مطابق یا اپنی بساط بھر جو ہے انشاءاللہ خطاب کروں گا۔ ڈین گبسن ایک کینیڈین بیسڈ ہسٹورین ہے، اس کی اصل جو ہے کینیڈا ہے، امریکہ میں، اور یہ ایک ہسٹورین ہے، آرکیولوجسٹ ہے، ماہر آثار قدیمہ ہے۔ اس نے چند ضخیم کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس کا مقام اتنا اونچا نہیں ہے۔ ہمارے جن علماء نے اس کا جواب دیا ہے، یہ قبول کیا ہے یا اس کا اعلان کیا ہے کہ ڈین گبسن کا مقام فن آثار قدیمہ میں اور تصنیف اور تحقیق کے میدان میں اتنا اونچا نہیں ہے جتنا کہ آج کل محسوس ہو رہا ہے اس فیک اور اس جعلی اور موضوع عنوان کی بنیاد پر۔ ڈین گبسن نے غالباً یہ سوچا ہوگا کہ زندگی میں وہ مقام نہیں مل پایا جو اس کو ملنا چاہیے، لہذا کوئی ایسی بات کی جائے جو بالکل عجیب سی ہو، حیرت انگیز ہو، تو اس سے جو ہے ان کو سپورٹ ملے اور یہ مشہور و معروف ہو جائیں۔ لگتا تو ایسے ہی ہے۔ ڈین گبسن کے فلسفے کی بنیاد اور تحقیق کی بنیاد یہ ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ آج کا مکہ اور اس میں موجود کعبہ شریف جو ہے یہ فیک اور جعلی ہے۔ یہ مسلمانوں کا موجودہ مکہ اور موجودہ کعبۃ اللہ یہ ایک فیک اور موضوع ہے۔ اصل مکہ اور اصل کعبہ مکۃ المکرمہ میں نہیں ہے، بلکہ جارڈن میں، اردن کے اندر میں پیٹرا سٹی میں تھا۔ پیٹرا وہ مقام ہے، بترا وہ مقام ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہیں زندگی کے مراحل کو طے کیا، وہیں نبوت ملی ان کو، اور وہیں ان کی قوم آگے بڑھی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں کعبہ بنا، وہیں کعبہ موجود تھا۔ یہ دعویٰ جو ہے ڈین گبسن نے کیا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز طفلانہ دعویٰ ہے جس کی کوئی تاریخی بنیاد نہیں۔ ڈین گبسن نے اپنے اس تحقیق کی بنیاد جو ہے قیاسات فاسدہ اور نظریات موضوعہ پر رکھی ہے، کوئی دلیل نہیں پیش کی، جبکہ دلیل اور سائنٹیفک تحقیق اور ہسٹوریکل تحقیق جو ہے وہ سائنٹیفک دلائل پر موقوف ہوتی ہے، اور آثار قدیمہ کے ماہرین کی جو تحقیق ہے وہ دلائل و شواہد کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لیکن ڈین گبسن جو ہے ہر مقام پر ایک مفروضہ، ایک ہائپوتھیسس جو ہے، ایک قیاس قائم کرتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یوٹیوب میں اور انٹرنیٹ کے اندر میں اس کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے کہ یہ بالکل محقق معاملہ ہو، تحقیق شدہ معاملہ ہو۔ پوری تحقیق کی بنیاد اس کے قیاسات فاسدہ ہیں و تعویلات باطلہ ہیں۔ وہ تھیوری پیش کرتا ہے، وہ نظریہ پیش کرتا ہے، وہ قیاس پیش کرتا ہے، دلیل نہیں پیش کرتا۔ آپ سوچئے کہ پیٹرا جو ہے، بترا کا جو شہر ہے، جو اردن میں ہے، جو جارڈن میں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ محمد کی جائے پیدائش ہے، جائے ولادت ہے، یہیں پر محمد پیدا ہوئے تھے، یہیں پر نبوت ملی تھی، یہیں پر کعبہ موجود تھا۔ اور آج کا جو یہ کعبہ ہے، یہ مکہ جو ہے، یہ خاندان خلافت عباسیہ کے دور میں جب عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ تعالی عنہ پر امویوں نے حملہ کیا تو عبداللہ اور یہ کعبہ جو ہے منہدم ہو گیا، کعبہ جو ہے مخدوش ہو گیا، اس کی دیواریں گر گئیں، اس میں آگ لگ گئی، تو عبداللہ بن زبیر کی جب شکست ہو گئی تو عبداللہ بن زبیر اپنی فوج کو لے کر کے، گھوڑوں کو لے کر کے، اونٹوں کو لے کر کے ایک بڑے شاندار قافلے کے ساتھ مکہ گئے، اور مکہ میں جا کر کے مکہ کو 600 ہجری میں 600 عیسوی میں آباد کیا۔ یہ 64 ہجری بنتی ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مورخ ڈین گبسن جو اتنی بڑی تحقیق پیش کر رہا ہے، اس کی بنیاد نہ کوئی تاریخی روایت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ حجت ہے، نہ برہان، اور ایک ایسی بات پیش کر رہا ہے جس پر کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ وہ تاریخی حوالہ نہیں پیش کرتا ہے، نہ کوئی دلیل پیش کرتا ہے، وہ قیاس کرتا ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر کو شکست ہو گئی تو انہوں نے اپنے اصلی کعبہ کو ڈھا دیا، اور پھر حجر اسود کو لے کر کے یہاں سے پورا قافلہ جو ہے پیٹرا سٹی سے، یعنی جارڈن سے مکہ المکرمہ آیا، وہاں پر نئے سرے سے مکہ کو تعمیر کیا، مکہ کو بسایا، اور وہاں پر کعبہ تعمیر کیا، نیا کعبہ تعمیر کیا۔ میں کہتا ہوں سوچنے والی بات یہ ہے کہ عباسی حکومت بھی، عباسی خلافت بھی عبداللہ بن زبیر کے خلاف تھی، اور خوارج بھی ان کے خلاف تھے، اور شیعہ بھی ان کے خلاف تھے۔ تین جماعتیں تھیں ایسی جو عبداللہ بن زبیر کے مخالف تھیں، اور عبداللہ بن زبیر ان کے حملوں سے تنگ آ کر، ہزیمت خوردہ ہو کر، شکست خوردہ ہو کر کے پترا سے یہاں آئے تھے، اور 600 عیسوی میں مکہ کو یہاں پر آباد کیا تھا۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے یہ۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا کہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں عبداللہ بن زبیر کے ذریعے بننے والے کعبہ کو جو ہے قبول کر لیتے؟ تاریخ میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ بنو امیہ نے اور خوارج نے اور شیعوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے قائم کیے ہوئے مکہ کو قبول کر لیا، اور خانہ کعبہ کو بھی تسلیم کر لیا، اور اسی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اگر مکہ المکرمہ میں پہلے پیٹرا کے اندر میں مکہ تھا، مکہ جو ہے بترا تھا، جارڈن کا جو شہر ہے جو شمالی عرب میں ہے، تو پہلے اس طرف لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، تو کیا بنو امیہ، خوارج اور شیعہ پہلے وہاں نماز پڑھتے تھے، لیکن اپنے دشمن عبداللہ بن زبیر کو جب یہاں سے بھگایا اور وہ یہاں پر آئے تو ان مخالفین نے، ان کے باغیوں نے، ان کے دشمنوں نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی؟ کیا سنا ہے آپ نے کہ خوارج اور شیعہ اور بنو امیہ نے عبداللہ بن زبیر کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، لیکن عبداللہ بن زبیر کے قائم کردہ شہر مکہ اور ان کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو قبول کر لیا اور اس کو اپنا کعبہ تسلیم کر لیا؟ یہ بات ماننے والی ہے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر کے بترا سے منتقل ہو کر مکہ المکرمہ کو بسانے کا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا یہ واقعہ فیک ہے، اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتا۔ ابن ہشام کی ایک روایت پیش کرتا ہے، لیکن وہ روایت یہی ہے کہ عبداللہ بن زبیر یہی مکہ میں تھے، اور مکہ میں جب یزید نے حملہ کیا اور اس کی دیواریں کو ڈیمیج ہوئیں، اس کی اصلاح کر دی۔ اس نے کیا کیا؟ اس واقعے کو بترا میں دکھایا جو اصل میں نہیں ہوا۔ مکہ بترا میں تھا ہی نہیں، بترا کی وادیاں، اور اس پر ہمارا ایک ویڈیو ہے پیٹرا سٹی پر، جو اللہ قوم سمود پر، بترا کے اندر میں قوم سمود تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام سے بغاوت کی ان کی قوم نے، ان کی اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے پیٹرا کو برباد کر دیا۔ پیٹرا جو ہے وہ شرک اور بدعت اور گمراہی کا مرکز تھا، وہاں بڑے بڑے مندر، بڑی بڑی عمارتیں، اور ایک دم مغربی تہذیب، ایک ایسے مکان تھے جو مسلمانوں کی شان سے بہت دور ہیں۔ قرآن و حدیث میں اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب جو ملتی ہے
احادیث میں اور تاریخ میں اور قرآن عظیم کی آیات میں، صحابہ کی زندگیوں میں ان تفصیلات کے مطابق بطرا کا جو شہر ہے پیٹرا، جارڈن کے یہ شہر پیٹرا جو ہے بالکل نہیں اترتا، بالکل فیک یہ بات ہے۔ بطرا میں بڑے بڑے مندر ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، اور مسلمان تو بڑی غربت میں تھے۔ تاریخ میں جو ثبوت ملتا ہے مسلمانوں کی تہذیب یہ تو بہت ہی پچھڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مکہ جو ہے وہ ترقی کے راہوں پر گامزن تھا، نہ بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، نہ بڑی بڑی عمارتیں تھیں، نہ بڑے بڑے محلات تھے۔ تاریخ و حدیث میں اور قرآن عظیم کی آیات میں اور ہمارے علماء کی تصنیفات میں، مؤلفات میں جو مکہ بنتا ہے وہ مکہ نہیں جو جارڈن کا بطرا ہے، پیٹرا ہے، جہاں پر ڈین گبسن نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا مکہ، یہ مکہ نہیں، یہ 600 عیسوی کے بعد بسایا ہے عبداللہ بن زبیر نے، ہارنے کے بعد میں بنو امیہ نے جب حملہ کیا ہے تب۔ علماء، میں نے اس پر ایک ویڈیو بنایا ہے، آپ اس کو دیکھیے، بطرا پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، وہ بطرا جو ہے وہاں مندر ہیں، وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وہاں پر پانی کی نہریں ہیں، پانی کی ندیاں تھیں وہاں پر جو شہر کے بیچ سے نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے وہاں پر ڈیم بنایا تھا پہاڑی کے اوپر میں، اور وہاں پانی جمع کرتے تھے، اور پتھر کی نالیوں سے پانی بہہ کر کے گھر گھر جاتا تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی، وہاں انگور کی کمی نہیں تھی، وہاں پھلوں کی کمی نہیں تھی، وہاں سرسبزی اور شادابی تھی، جبکہ مکہ المکرمہ کی وادیاں جو ہیں اتنی زیادہ شاداب نہیں بلکہ بہت بنجر تھی۔ تو ڈین گبسن کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ایک طرف تو کہتا ہے کہ وہ ثابت کرتا ہے کہ لیکن قرآن عظیم کی آیات اور احادیث کی تفصیلات بتلاتی ہیں کہ پیٹرا جو ہے مسلمانوں کا مکہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پیٹرا میں، بطرا میں خانہ کعبہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مکہ کی تہذیب اور مسلمانوں کی تہذیب قرآن و حدیث میں بیان کردہ تفصیلات سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد تمام بتوں کو دھاراشائی کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، توڑ کے ختم کر دیا تھا، لیکن اردن میں، جارڈن میں، پیٹرا سٹی میں جہاں بجا بڑی بڑی مورتیاں، بڑے بڑے مجسمے اور بڑے بڑے شرکیہ آثار، کفریہ آثار پائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں نے اتنی کم مدت میں، نبی کے زمانے میں وہاں تو بڑی مشکل سے زندگی گزرتی تھی، کھجور پر اور روٹیوں پر اور پانی پر بڑی مشکل سے زندگی گزرتی تھی، ستو کھا کر گزارتے تھے وہ لوگ۔ ان کی زندگی اتنی وہ نہیں تھی کہ وہ مکہ پیٹرا کے اندر میں جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں۔ یہ تو قوم سمود کا وجاب الصخر بالواد، اللہ فرماتا ہے کہ وہ سمود جو ہے، مدائن صالح، قوم سمود جو ہے وہ اپنی چھینیوں سے، ہتھوڑوں سے لے کر کے بطرا شہر کو بنا رہے تھے۔ تو یہ تو قوم سمود کا قائم کردہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سادی اور تقوی پر مبنی موقوف زندگی جو ہے ایسی تھی ہی نہیں کہ مسلمان ایسا شہر آباد کریں، اور وہاں کے مکانات، وہاں کی بلڈنگیں، وہاں کے مندر اور وہاں کی عمارتیں بالکل اسلامی تہذیب کے برعکس ہیں، اپوزٹ ہیں۔ لیکن مکہ کی وادیاں، مکہ کی تہذیب جو ہے بالکل الگ ہے۔ تو ڈین گبسن کا یہ بولنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ نہیں بلکہ بطرا ہے، پیٹرا ہے جارڈن کا، اور یہ 64 ہجری تک جو ہے یہ وہیں پر تھا، مکہ خانہ کعبہ۔ عبداللہ بن زبیر نے اس کو جو ہے بنو امیہ کے حملے کے بعد مکہ میں شفٹ کیا۔ ایک جعلی اور فیک تاریخ ہے۔ ایک بات میں کہتا ہوں آپ سے، اتنا بڑا تاریخی واقعہ ہو جائے کہ پوری تہذیب، پورا کلچر، پوری قوم، پورا ملک جو ہے بطرا سے منتقل ہو، کہاں منتقل ہو؟ مکہ کی وادیوں میں، فاران کی وادیوں میں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے لوگ اور آس پاس کے لوگ اس سے ناواقف ہوں؟ ملک شام، جارڈن، یمن، عمان، بحرین اور بڑے بڑے جو ممالک ہیں آس پاس، لبنان ہے، فلسطین ہے، کیا یہ ناواقف
کسی مورخ نے اس انتقال کا، اس منتقلی کا، اس شفٹنگ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، نہ کسی مورخ نے، نہ کسی مسلمان مورخ نے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی فقیہ نے، نہ کسی مفسر نے، نہ کسی عالم نے، نہ مسلمانوں کے علماء نے اور نہ دیگر اقوام کے مورخین نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے بطرا سے، پیٹرا سے منتقل ہو کر کے 64 ہجرہ میں 600 عیسوی میں مکہ میں آئے، وہاں پر نئی آبادی قائم کی اور وہاں پر کعبہ کو قائم کر لیا۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر کے مخالفین میں عباسی تھے، بنو امیہ تھے، خوارج تھے اور شیعہ تھے، ان سب نے عبداللہ بن زبیر سے دشمنی کے باوجود بھی ان کے قائم کردہ کعبے کو مان بھی لیا۔ تو 64 ہجری سے لے کر کے 73 ہجری تک جو ہے عبداللہ بن زبیر 9 سال تک حاکم رہے، خلیفہ رہے۔ سن 73 میں بنو امیہ آئے، تو بنو امیہ کے سن 74 ہجری میں غالب آنے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنو امیہ فوراً کعبے کو منتقل کر دیں، بطرا لے جائیں، کہ اسلام کا اصلی مولد، اصلی جائے پیدائش مکہ نہیں بلکہ بطرا ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر نے یہ غلطی کی تھی کہ بطرا کو جو ہے پیٹرا سے اسلام کو منتقل یہاں کر دیا تھا۔ تو بنو امیہ تو پہلے ہی یہ کام کرتے، لیکن بنو امیہ نے بالکل نہیں کیا۔ کسی مورخ کو یہ بات نہیں معلوم کہ ایسا واقعہ ہوا، نہ مسلمانوں کے مورخین نے، نہ یونان کے مورخین نے، نہ فلسطین، جارڈن اور لبنان کے مورخین نے، نہ ہندوستان کے مورخین نے، کسی نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ تمام بات موقوف اور معلق ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے اس قیاس فاسد پر۔ ڈین گبسن کا یہ جو قیاس فاسد ہے اور یہ تعبیر باطل ہے اور بے دلیل بے سند جو دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے محمد کا ملجا و ماوا اور مولد اور مسکن جو ہے وہ پیٹرا سٹی تھا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی بات کو کیسے مان لیا جائے کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے 600 عیسوی میں 64 ہجرہ میں عبداللہ بن زبیر یہاں پر لائے تھے؟ یہ ایک فیک تحقیق ہے، بڑی تفصیلات ہیں، ویڈیو لمبا ہو جائے گا، چند باتیں میں اس ویڈیو میں لیتا ہوں، اس کے بعد میں ایک دوسرا ویڈیو بنائیں گے۔ غالباً یہ تو اتنی لمبی تحقیق ہے کہ اس کے لیے کم سے کم 6، 7 یا 8 ویڈیو مطلوب ہوں گے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کتنا اس میں وقت لگے گا اور کتنے ویڈیو بنانے پڑیں گے، لیکن کچھ اور باتیں ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا قرآن جو ہے وہ بطرا میں، پیٹرا میں جو ہے محمد پر قرآن نازل ہو رہا تھا، جس طرح ہو رہا تھا۔ وہ کیا مانے گا اس کو کہ محمد سچے نبی ہیں؟ وہ تو اسلام کی تکذیب کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے یہ سب باتیں پیش کر رہا ہے۔ ڈین گبسن کہتا ہے کہ محمد جو ہے وہاں پر جو ہے اسلام پھیلا رہے تھے، قرآن وہیں پر نازل ہوا۔ کہاں؟ جارڈن میں، پیٹرا سٹی میں قرآن نازل ہوا۔ محمد وہیں پیدا ہوئے، وہیں نبی بنے، اسلام وہیں پنپا پھلا پھولا۔ آپ سوچو کہ قرآن عظیم کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے اور عرب کے بدوؤں کی زبان ہے، آراب کی زبان ہے، اور یہ زبان جارڈن والے بالکل نہیں بولتے۔ جارڈن کی زبان، عربی زبان، اور عرب کے بادیہ نشینوں کی زبان، عرب کے بدوؤں کی زبان بالکل الگ ہے۔ اور زبان کا یہ فرق جو ہے ایک دلیل ہے، ایک حجت ہے، برہان ہے اس بات کی کہ قرآن عظیم جو ہے بطرا میں نازل نہیں ہوا، پیٹرا میں، جارڈن میں نازل نہیں ہوا، کیونکہ جارڈن کی زبان عربی الگ ہے اور یہاں کی زبان الگ ہے۔ مکہ کے عربوں کی زبان جو ہے اس پر جو ہے حبشہ کا اثر ہے، ابسینیا، افریقہ کے ساحلی شہر حبشہ یا یوتھوپیا پر اس کا اثر جو ہے عرب کی لغت میں آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یمنی زبان کا اثر بھی مسلمانوں کے قرآن عظیم کی زبان پر پڑا ہے۔ عربوں کی زبان پر یمنیوں کا اثر ہے اور عربوں کی زبان پر یوتھوپین یعنی حبشہ کا اثر ہے۔ تو جو زبان عرب بولتے ہیں، جو محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، علماء لغت نے
جو لغت مرتب کی ہے، جو عربی ادب بنایا ہے، وہ مکۃ المکرمہ کے عرب کے بادیہ نشینوں نے عربی بدوؤں کی زبان اور حبشہ کی زبان اور یمنیوں کی زبان پر موقوف ہے، اور جارڈن کی زبان الگ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالی جارڈن کے باشندوں کے لیے، بترا کے باشندوں کے لیے عربوں کی زبان استعمال کرے؟ ایسا ممکن ہے کیا؟ اگر یہ قرآن جارڈن میں پیٹرا سٹی میں نازل ہوا ہوتا تو جارڈن کی زبان کا اثر اس میں ہوتا۔ ہاں، چند کلمات، چند الفاظ تو آئے ہیں جہاں حاجت تھی، وہ بہت کم ہیں، لیکن پورے قرآن میں، پورے ذخیرہ حدیث میں جو عربی زبان کا استعمال کیا گیا ہے وہ خالص عربوں کی بدوؤں کی زبان ہے، جس پر حبشہ کی زبان کا اثر ہے، یمن کی زبان کا اثر ہے۔ یہ دلیل ہے کہ مکہ میں قرآن عظیم کا نزول ہوا، کیونکہ جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ عربوں کی بدو زبان ہے، نہ کہ جارڈن کی زبان۔ اتنا بڑا فرق ہے، یہ دلیل مطلق ہے، برہان قاطع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن عظیم جو ہے، اس قرآن عظیم میں مشرکوں کو شرک سے بنا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا نہ کرو، ایک الہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو۔ اگر یہ قرآن جو ہے جارڈن میں نازل ہوا ہوتا تو جارڈن پر تو بیزنٹائن حکومت کا اثر تھا، وہ تو عیسائیوں کی حکومت کا دور تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو شرک کرتے نہیں تھے؟ ہاں، وہ شرک کرتے تھے، ایک میں تین اور تین منہ میں تثلیث ہے، تین خداؤں کا، باپ، بیٹا، روح القدس۔ تو قرآن عظیم میں جا بجا بار بار جو ہے تثلیث کا رد ہوتا، عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد ہوتا کہ تین خدا کو مانتے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ لیکن قرآن عظیم میں بار بار جو ہے شرک کا رد ہوا ہے۔ جو بدو کرتے تھے، بدوؤں نے اللہ کو چھوڑ کر کے بے شمار الہوں کو اپنے لیے تراش لیا تھا، بے شمار بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ شرک کرتے تھے اللہ کی ذات میں۔ اور اللہ نے پورے قرآن عظیم میں شرک کو جو ہے بنیادی طور سے رد کیا ہے۔ یہ رد شرک بتلا رہا ہے کہ اس کے مخاطب جو ہیں جارڈن کے باشندے نہیں ہیں بلکہ مکہ کے بدو ہیں، اور مکہ کے لوگ جو ہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کی زندگی، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ عیسائی تو انکار نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ قرآن جو ہے جارڈن میں نازل ہوا ہوتا، بترا میں نازل ہوا ہوتا، تو وہاں پر تو عیسائی لوگ تھے اور وہ تو قیامت کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے۔ تو بار بار اس کا ذکر ہوتا کہ جارڈن کے لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ ہے، تثلیث پر عقیدہ ہے، تو رد تثلیث ہوتا، ٹرینٹی آف گاڈ ہوتا۔ اور لیکن یہ شرک کا رد جو ہے، رد شرک، یہ ثابت کر رہا ہے، اور قیامت کے بعد، قیامت واقع ہونے پر جی اٹھنے کا جو تذکرہ ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مکہ کا عقیدہ تھا۔ مکہ کے لوگ جو ہیں اللہ کا انکار کرتے تھے، شرک کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ پورے قرآن عظیم میں آخرت کا انکار کا رد کیا گیا ہے اور مکہ کے اندر میں شرک کا انکار کیا گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مکہ میں ہی نازل ہوا ہے۔ مکہ اللہ کے رسول کا مولد و مسکن پیترا بالکل نہیں تھا، بلکہ مکہ ہی تھا، اور قرآن عظیم یہیں پر نازل ہوا۔ اور یہ تمام قرائن ثابت کرتے ہیں کہ ڈین گبسن کی تھیری جو ہے قیاس پر موقوف ہے، باطل تعویل پر موقوف ہے۔ آنے والے ویڈیوز میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ ڈین گبسن کی تاریخیت، اس کی جغرافیت جو ہے اس کا رد کیا گیا ہے، اور خود مغرب کے بڑے بڑے مورخین نے، بڑے بڑے ماہرین آثار قدیمہ نے، خود عیسائیوں نے اس کا رد کیا ہے۔ اور ڈین گبسن کا مقام اتنا اونچا نہیں ہے۔ ہاں، زندگی میں کچھ چند کتابیں لکھی ہیں، لیکن ڈین گبسن کی یہ دلیلیں جو ہیں اتنی کمزور ہیں، اتنی بودی ہیں کہ اس کے بڑے مورخ ہونے کا انکار کرتی ہیں، بڑے ماہر آثار قدیمہ ہونے کا انکار کرتی ہیں۔ انشاءاللہ حضرات، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔